صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ایک بہترین راستہ لوگوں کو مل گیا. یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور اسی طریقے دوسری جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچانا لوگوں کے لیے اب آسان ہو گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اس کا لوگوں کو فائدہ ہوا، بہت سی سہولتیں لوگوں کو پہنچی ہیں، نقصانات بھی بہت ہوئے اور ہو رہے ہیں. بہرحال خصوصاً اس دور کے اندر جب ایک نیشنل میڈیا، اخبار ہو یا ٹیلی ویژن ہو، اور وہ سب کے سب سچائی دکھانا بند کر دیے اور حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں لا پا رہے، تو اگر اس نقطۂ نظر کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بہترین چیز ثابت ہوئی ہے تاکہ آج لوگوں تک سچائی پہنچ جا رہی ہے. اسی طریقے سے اس سوشل میڈیا کا استعمال علماء اکرام دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کے بیانات، علماء کی تقریریں لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ رہی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ بھی ہوا اور ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے عقائد، نظریات اچھے نہیں، لیکن ماشاءاللہ شکل و صورت کے اعتبار سے اور اپنے لباس کے اعتبار سے ایک عالم نظر آتے اور پڑھے لکھے معلوم ہوتے، اور وہ آگے اپنے نظریات، اپنے عقائد سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا رہے اور لوگوں تک پہنچا رہے. اب جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے جن کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ لوگ تو ان سے بچ جاتے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان جو صرف ان کا ظاہری حال دیکھ کر ان پر اعتبار کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، تو آگے چل کے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسلمان اپنے علماء سے بدظن ہو جاتے، حق بات بتانے والوں سے بدظن ہو جاتے. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آنکھ میچ کر ہر کسی کے بیان کو نہ سنیں، بلکہ ہم تحقیق کریں، اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ صاحب جو یوٹیوب پہ آتے ہیں یا فیس بک پہ آتے ہیں، ان کا بیان سننا کیسا ہے، خواہ وہ کتنی اچھی بات ظاہری طور پہ کرتے ہیں، اس سے مطلب نہیں. اور ہمیشہ آپ یاد رکھیے، جب کسی نے اپنے باطل نظریات پھیلائے یا آگے چلانے کی کوشش کی، اس نے قرآن اور حدیث کا نام ہی لے کر یہ کام کیا، کیونکہ مسلمان قریب آئیں گے کیسے؟ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. اب ایک عام مسلمان وہ نہیں جانتا، لیکن صرف اتنی بات سننے کے بعد کہ بھئی مولانا قرآن کا نام لے رہے اور حدیث کا نام لے رہے، بھلا کوئی عالم دین قرآن اور حدیث کا نام لے کر جھوٹ کس طریقے سے بولے گا؟ بہرحال ہم مسلمانوں کو اس کی بہت بہت کوشش کرنی چاہیے. ابھی لگ بھگ 1 مہینہ پہلے میں جب میرٹھ گیا تو میرے بعض دوستوں سے ملاقات ہوئی، تو میں نے دیکھا یوٹیوب پہ ایک بےایمان شخص
محمد علی مرزا انجینئر کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے بیانات ہمارے بہت سے دوست سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا جو انداز ہے بات کرنے کا وہ بہت شاندار ہے، بہت صاف اردو ہے، اور ایک پڑھا لکھا بندہ وہ معلوم ہوتا لوگوں کو، لیکن وہ کٹ جو مارتا اور اس کے اندر جو گڑبڑی وہ کرتا اسے ہر عام آدمی نہیں پکڑ پاتا، ہر ایک آدمی ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ مثال کے طور پہ محمد علی مرزا انجینئر سے کسی نے سوال کرا کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انجینئر صاحب نے فرمایا بھائی بہرحال ہے تو وہ کافری، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وہ منکر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انجینئر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں بہرحال عیسائیوں سے اور یہودیوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ عیسائی اور یہودی یہ تو سرے سے ہی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہودی بھی عیسائی بھی یا اور دیگر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کم سے کم قادیانی ہمارے نبی کو تو مانتا، ہاں ختم نبوت کو نہیں مانتا لیکن ہمارے نبی کو تو مانتا نا، قرآن کو مانتا، اور حدیث کی انہی کتابوں کو قادیانی بھی مانتے، بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، انہی حدیث کی کتابوں کو وہ بھی مانتے۔ تو مرزا صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ قادیانی ہے کافر لیکن ان سے بہتر ہے، حالانکہ ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کائنات کا بدترین کافر یہ قادیانی ہے، بدترین کافر۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ایک عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ اچھا، دوسرا ایک ماحول اس طریقے کا چلا اس سوشل میڈیا کے ذریعے، جو ہمارے اکابر علماء کرام بیانات کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ ہمیشہ اس طریقے کا لہجہ اختیار کرتے، یہ بھی خوش ہونا، یہ بھی خوش ہونا، یہ بھی خوش ہونا، یہ ناراض نہیں ہونا، یہ ناراض نہیں ہونا، یہ ناراض نہیں ہونا۔ بھائی سارے راضی ہو جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ کے نبی سے سب راضی نہیں ہوئے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو علماء کرام ہمارے بیٹھے، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، اور یہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام سوشل میڈیا پہ بیٹھے، علماء سے ادباً یہ گزارش ہے، اللہ کے واسطے صرف حق بات بیان کریں، بس جو ناراض ہو اپنے گھر جا، مان لے سبحان اللہ، حق بات، اور حق بات کہنے پہ ہی تو لوگ ناراض ہو گئے ہیں بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عمر کا ایک 40 سالہ عرصہ مکہ کے لوگوں کے بیچ میں گزارا، اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب ادب احترام کرتے، سب آپ سے محبت کرتے، آپ کو امین مانتے، صادق مانتے، لیکن جب 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یعنی اس وقت وہی لوگ جو حضور کی عزت کرتے تھے اور حضور کا ادب احترام کرتے تھے، وہی لوگ دشمن ہو گئے۔ تو بھائی ہمارے اکابر کو، ہمارے علماء کو چاہیے کہ اللہ کے واسطے صرف اس پلیٹ فارم کا استعمال، یعنی سوشل میڈیا کا استعمال صرف حق بات کہنے کے لیے کریں۔ مثلا ابھی حال میں 2 بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوا، ایک ہمارے ملک میں ہی شہر لکھنؤ کے اندر ایک شیعہ عالم
मौलवी कल्ब सादिक साहब, और दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मौलवी खादिम हुसैन रिजवी, ये रजाखानी मसलक के आलिम थे। जाहिर सी बात है भाई, वो अपने अपने मसलक में और अपनी अपनी जमात में बड़े लोग थे, और उनकी बरादरी को और उनकी जमात वालों को जो उनका नुकसान हुआ उनके जाने का, वो जाहिर सी बात है हुआ। लेकिन बहुत से हमारे सियासी और गैर सियासी मुस्लिम भाई अब अल्लाह बेहतर जाने नासमझी में जानबूझ के किस तरीके से कल्ब सादिक साहब के जनाजे में भी शरीक हुए, जनाजे की नमाज भी पढ़ी, हत्ता के बाद उलमा इकराम ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम भी करा। जबकि हमारे सारे अकाबिरीन ये कहते हैं कि शिया यानी रवाफिद ये इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। और खुसूसन जिस फिरके से कल्ब सादिक साहब का ताल्लुक है, यानी फिरका इस्ना अशरिया, वो तो बिल्कुल इस्लाम से खारिज है। उसके बावजूद बाद मुसलमानों ने उनके जनाजे की नमाज भी पढ़ी और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम भी किया। अब मसला क्या है, एक तो लोगों को मालूम ही नहीं है उनके कुफ्रिया कायद नजरियात, ठीक है, अब मालूम हुआ तौबा बिल्लाह कर लें, आइंदा एहतियात करें। एक ये कि मालूम होने के बावजूद लोग शामिल हुए, उनके कुफ्रिया अकायद से वाकिफियत होने के बावजूद, और ये जानते हुए कि ये जनाजे की नमाज जो मैं पढ़ रहा हूं ये हराम है, लेकिन किसी मफाद के खातिर, किसी लालच के खातिर शरीक, ये गुनाह कबीरा है, हराम काम है ये। लेकिन एक आदमी कुफ्रिया अकायद को जानते हुए जनाजे में शरीक हुआ, जनाजे की नमाज को हलाल समझते हुए उसकी, तो उलमा ने मसला लिखा है कि उसे दोबारा ईमान लाना पड़ेगा और दोबारा निकाह करना पड़ेगा, खुद इस्लाम से खारिज हो जाए। भाई ताज़ियत के और भी तरीके हैं, आप ताज़ियत पेश करो एक इंसान होने के नाते। इसी तरीके से जो रजाखानी मसलक के आलिम मौलवी खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हुआ, उसमें हमारे बाद बड़े बड़े अकाबिरीन, माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, माजरत के साथ बड़े बड़े अकाबिरीन नामवर आलिम दीन अपने मिंबरों से और अपने महराबों से बैठ के दुआए मग़फ़िरत भी कर रहे और मुसलमानों से अपील भी कर रहे। फिर उनकी कुछ कुर्बानियां भी बताई जा रही, हो सकता हो वो ये कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया पड़ोसी मुल्क में। तो अकाबिर उलमाए देवबंद ने कोई काम नहीं किया खत्म नबूवत के लिए, और न आज कर रहे। इसका मतलब बस एक कोई बंदा था जो खत्म नबूवत के लिए काम कर रहा था। जबकि गालिबन 1974 में जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया पाकिस्तान की असेंबली में, और मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर और उनकी जद्दोजहद और उनकी मेहनत के बाद, अब आप अंदाजा कीजिए जिस शख्स ने इतनी कुर्बानी दी हो, जिस शख्स ने इतनी मेहनत की हो, तो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम करने वाले लोग अगर कोई अपनी जाती दवाई भी है उसको एक तरफ रख के मुफ्ती महमूद साहब के जूते उठा के अपने सर पर रखना हो कि भाई ये वो बंदा है जिसकी मेहनत और कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान की असेंबली से कादियानियों को काफिर करार दिया गया, ये वो बंदा। लेकिन यही मौलवी खादिम हुसैन रिजवी उस वक्त इसने कहा कि ना मुफ्ती महमूद का जनाजा पढ़ते और ना उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। ये बातें हमारे अकाबिरीन को याद नहीं रहे, बस सीधे हमारे उलमा न अपने अकाबिरीन की कुर्बानी याद, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की, मौलाना
منظور چینیوٹی کی، اور اب بھی اس وقت بھی جو علماء کام کر رہے ہیں، علماء دیوبند ختم نبوت کے تعلق، کمزوری اپنی جگہ میں مانتا ہوں بھائی کچھ سستی ہو سکتی ہے، کچھ کمزوری ہو سکتی، کچھ کمی ہو سکتی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی کہیں بھی آپ کسی بھی جگہ جہاں ختم نبوت کا کام ہو رہا وہ علماء دیوبند ہی کر رہے ہیں، آج بھی اس وقت بھی۔ تو اللہ کے واسطے ٹھیک ہے کسی کا انتقال ہوا، کوئی بڑا آدمی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.